رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام بہنیں، تمام دیکھنے والے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہم نے سیکھنا ہے اصول مخارج، لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے۔ مخارج ہم سیکھ رہے تھے، تجوید کلاسز تھیں ہماری چل رہی تھیں، تو اصول مخارج جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے ان کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اصول مخارج 5 ہوتے ہیں۔ الخیشوم ناک کے بانسے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ۔ الجوف منہ کے خالی حصے کو کہا جاتا ہے۔ الحلق یہ حصہ جو بلو کلر میں ہے یہ الحلق کہلاتا ہے۔ اللسان زبان کو کہا جاتا ہے، اور الشفتان 2 ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ اب پہلا جو مخرج ہے حروف کے نکلنے کی جگہ، اور پہلا اصول مخارج الحلق، حلق کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ درج ذیل مخارج کے 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ الحلق حروف اصول مخارج ہے، الحلق کے آگے سے مخرج ہیں۔ یہ حلق ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کے 3 مزید پوائنٹ ہیں، 3 پوائنٹس ہیں۔ الحلق میں 3 پوائنٹس ہیں، ان 3 پوائنٹس میں سے ہر ایک میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ ان حروفوں کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے یہ دیکھیں۔ یہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے کو، جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اقصی الحلق کہا جاتا ہے۔ اقصی الحلق، ہا ایسے پڑھتے ہیں، ہا حمزہ یہ سینے کی طرف سے نکلتا ہے۔ پھر وسط الحلق، ح عین، ح عین، ح عین، عین نہیں پڑھنا، عین وہ حمزہ کی مشابہت ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ عین، عین، الگ، عین الگ، ٹھیک۔ پھر تیسرا جو حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ ادنی الحلق، ادنی الحلق حلق کے سب سے اوپر والا، ٹاپ آف دا تھاٹ۔ خا غین، خا غین۔ آج ہم اس کا پہلا مخرج ادا کریں گے، پہلا مخرج سیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یہاں آپ اسکرین پہ سامنے دیکھ رہے ہیں حمزہ اور ہا کا مخرج ہے۔ یہ یہاں پہ دیکھیں مفتوح لکھا ہوا ہے۔ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر فتح ہو، فتح کہا جاتا ہے زبر کو۔ جس حرف پر فتح ہو وہ مفتوح کہلاتا ہے۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہو مکسور کہلاتا ہے۔ کسرہ کہتے ہیں زیر کو، مکسور کہلاتا ہے۔ جس حرف پر پیش ہو مضموم کہلاتا ہے، یعنی ضمہ ہو، ضمہ ہو، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر، کسرہ زیر کو۔ اور جب ان کے اوپر یہ حرکات آ جاتی ہیں، فتح آ جاتی ہے تو وہ حرف مفتوح بن جاتا ہے، کسرہ آ جاتی ہے تو وہ حرف مکسور بن جاتا ہے، پیش آ جاتی ہے، ضمہ آ جاتی ہے تو وہ حرف مضموم کہلائے گا۔ اس کے بعد اس کو ہم پڑھیں گے کس طرح سے؟ جیسے یہ دیکھیں، حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او، ای او، ای او۔ اسی طرح یہ ایک حرف ہے، مفردات ہے، ہم اس کو ای او ایسے پڑھیں گے۔ ہم اس کا مرکبات دیکھیں، یاسین زبر یس، حمزہ زبر یس،
لام پیش لو، یس الو، یس الو، آ کی آواز اسٹریٹ جانی چاہیے. یہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ حلق کے سب سے نیچے حصے سے. یس الو. اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ یا سین زبر یس، حمزہ زبر یس لام پیش لو، یس الو، یس ال، سین پیش سو، حمزہ زیر ای. اس کے مخرج پہ دھیان دیں، حمزہ کو. حمزہ زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سو ایلا، سو ال، سو ال اسٹریٹ. یا پیش یو، نون با زبر نب، نون با زبر نب، یو نب، با زیر بی، یو نب بی. حمزہ پیش او، واو کے اوپر حمزہ ہے پھر پیش ہے، تو ہم اس کو واو کو نہیں پڑھتے، خالی حمزہ کو پڑھیں گے. یو نب بی او، یو نب بی او، حمزہ پیش او. اور یہاں پہ شد ہے، شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے حوالے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کے، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ مل کے. یو نب بی او، ہا میم پیش ہم، ہا میم پیش ہم، یو نب بی او ہم، یو نب بی او ہم. یہ جو یس الو سین کے اوپر ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے، ساکن کہا جاتا ہے. یس الو، یس ال وقفن میں پڑھیں گے تو یس ال. سئلا، سئل، ینبئہم، ینبئہم. نیکسٹ اس کے ساتھ ہے ساکن ما قبل مفتوح. ساکن ما قبل یعنی مفتوح فتح والے حرف کے بعد ساکن ما قبل مفتوح. ساکن آ رہا ہے ما قبل یعنی ساکن سے پہلے مفتوح ہے. مفتوح مطلب جس پہ فتح لگی ہو، جس پہ زبر لگی ہو. ساکن والے حرف سے پہلے زبر ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فا حمزہ زبر فا. اب یہاں پہ دھیان ایک بات کا رکھیں، جو الف ہوتا ہے، الف اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا جزم ہو، کوئی بھی حرکت ہو الف کے اوپر، تو وہ الف نہیں کہلائے گا، وہ حمزہ کہلائے گا. حمزہ. فا حمزہ فا حمزہ زبر فا، اور جھٹکے سے پڑھا جائے گا جب اس کے اوپر جزم ہوگی، ساکن ہوگی. فا حمزہ زبر فا، فا فا. تا واو پیش تو، فا تو. اس کو بھی لکھ لیں، تا واو پیش تو. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ واو مدہ کہلاتا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آئے واو مدہ کہلاتا ہے. اسٹارٹنگ کے لیکچرز میں یہ آپ کو میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی، اس کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیں چھوٹے چھوٹے نوٹس کو. تا واو پیش تو، فا تو، فا تو. لمبا کتنا کرنا ہے تا واو مدہ کو؟ 3 سیکنڈ کے لیے. واو مدہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ. یہ آپ کو آگے بتاؤں گی. ابھی یہ واو مدہ ہے یہاں پہ. تا واو پیش تو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ. فا تو، اور وقفن میں فا تو ایز اٹ از. نیکسٹ ساکن ما قبل مکسور. با یعنی کہ مکسور. مکسور کیا ہے؟ کسرہ والے حرف سے پہلے، ساکن آ رہا ہے کسرہ، ساکن والے حرف سے پہلے کسرہ آ رہی ہے یعنی مکسور آ رہا ہے. ساکن ما قبل مکسور، ساکن والے حرف سے پہلے مکسور آ رہا ہے، جیسے کہ با حمزہ زیر بی، بی. اور حمزہ پہ کیا کریں گے؟ جب جھٹکا دیں گے جب اس پہ جزم ہوگی. بی. سین زبر سا، بی سا. میم الف زبر ما، بی سما. یہ کہلاتا ہے الف مدہ. کیا؟ میم الف زبر ما، یہ الف مدہ کہلاتا ہے. خالی الف سے پہلے زبر ہو، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، لیکن کیا خالی الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. اور 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. بئسما، بئسما. یہ واو مدہ اور الف مدہ ہم نے سیکھ لیا اسی لیکچر میں. ساکن ما قبل مضموم.
ساکن حرف سے پہلے مضموم ہو. اب آپ کو پتہ چل گیا یہ پیش والا حرف ہو، جیسے کہ یا حمزہ پہ. اب یہاں وہی سچویشن ہے، واؤ کے اوپر حمزہ ہے پھر ساکن ہے، تو کیا پڑھا جائے گا؟ حمزہ. واؤ پہ حمزہ ہو تو حمزہ ہی پڑھا جائے گا، اور حمزہ پہ یہ جزم ہے تو پڑھیں گے یا حمزہ پیش یو، یا حمزہ پیش یو، یو یو جھٹکا. میم زیر می، یو می. نون واؤ پیش نو، واؤ مد آ گیا، یو می نو. نون زبر نا، یو می نون، یو می نون. آپ نے بھی اسی طرح سے ہجے کر کے پھر آپ نے مجھے سنانا ہے، اور اس کی پھر روانی میں پڑھنا. روانی کیسے پڑھیں گے؟ فَأْتُو، نیچے والی لائن پڑھتے ہیں، فَأْتُو بِئْسَ مَا یُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُون. یہ تو آپ سب کو آتا ہوگا، لیکن کیا ہم نے اس کو ہجے بھی اس کی اچھی طریقے سے سیکھنی ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی. اب یہاں پہ جب دیکھیں، جب ایک خالی حرف ہوتا ہے اس کے اوپر حرکات ہوتی ہے، زبر زیر پیش، جیسے حمزہ پہ ہے یہاں پہ. اب ہم آگے ہا والا حرف پڑھتے ہیں، جیسے ہا پہ حمزہ پہ ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر لمبا کیے پڑھتے ہیں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. لمبا کیا میں نے اس کو؟ بالکل بھی نہیں. ہا ہی ہو، یہ اس کا مخرج ہے. اور یہاں پہ ایک بات میں نے اور بتانی ہے، یہ جو ساکن ماقبل مفتوح میں فَأْتُو یہ ہم نے پڑھا، تو جب ہم نے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے زبر یا زیر لگا دیتے ہیں، تو ہم اس کا مخرج معلوم کر سکتے ہیں. جیسے حمزہ ہے، حمزہ پہ ساکن لگایا، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، تو کیا اس کا ہم پڑھیں گے فا فا فا. تو اس کا مخرج کہاں سے نکل رہا ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. جہاں اس کی آواز آ کے رک رہی ہے وہی اس کا مخرج ہے، فا. اب یہاں پہ کر کے کہاں رک رہی ہے؟ حلق کے سب سے نیچے والے حصے میں. فَأْتُو بِ بِ، یہ اس کا مخرج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ یہاں سے حمزہ نکلے گی، حمزہ بِ. ٹھیک ہے، اب ہم ہا کو پڑھتے ہیں. اوکے، تو اب ہم ہا کو پڑھیں گے. ہا وہی مفتوح، مکسور، مضموم. زبر ہو تو فتح اور وہ حرف مفتوح کہلائے گا. زیر ہو کسرہ، جس حرف پہ ہوگی وہ حرف مکسور کہلائے گا. پیش ہو تو ضمہ، جس حرف پہ پیش ہوگی وہ حرف مضموم کہلائے گا. جب یہ ایک مفردات ہیں، ان کو مفردات کہا جاتا ہے، ہا ہی ہو. اور جب یہ خالی ان پہ حرکات ہوتی ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اور ان کا دوسرا نام حرکات ثلاثہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں انہی میں سے میں آپ سے سن سکتی ہوں، اور یہ آپ نے بنانے بھی ہیں اس کے نوٹس. تو ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. یہ اس کا مخرج. دھیان سے آپ اس کو وائس سنیں، اس کی پریکٹس کیجئے گا. اب دیکھیں آگے مرکبات، جب بھی کسی حرف کے ساتھ مل جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زبر اش. ہا زبر ہ، اش ہ. دال پیش دو، اشہدو، اشہد. جیسے میں نے دال پہ کیا ہے؟ قلقلہ. یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گی. قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال. ان کو آپ یاد کر لیں، ان میں قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں حروف، یہ جو ان 5 حروف کی آواز واپس لوٹ کے آتی ہے جب ان پہ ساکن ہوتا ہے. جیسے وقف میں دال پہ جو یہ پیش ہے نا ابھی، تو وقف میں یہ کیا بن جائے گا؟ دال ساکن بن جائے گا، جیسے اشہد بن جائے گا. تو جب دال قلقلہ کا حروف ہے، ان پہ جب ساکن ہو جائے گا تو اس پہ قلقلہ کیا جائے گا، اشہد، اشہد.
نیکسٹ را با، اب یہاں پہ شد ہے، شد والے دیکھیں کس طرح پڑھیں گے، را با زبر رب، با زیر بی ربی، تشدید والے حرف پہ کو تشدید والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ایک بار ملا کر اور اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھا جاتا ہے، مینس کہ یہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، تو جو جس حرف پہ تشدید ہو وہ ایکچولی میں 2 حروف ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، ایک حرکت والا ہوتا ہے اور ایک ساکن والا ہوتا ہے۔ ساکن آپ کو میں نے بتایا ہے، جو دال کی جیسی جس کی جو ہے سائن ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، اور حرکت کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت، ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کو حرکت کہا جاتا ہے۔ ربی، اور اس پہ تشدید والے حرف پہ رک کے سختی سے اس کو پڑھا جاتا ہے، ربی، با پہ تشدید ہے، ربی، ہا میم زیر ہم، ہم ہم، ربہم، اور را پہ زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، ربہم۔ نیکسٹ میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، 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 ٹھیک، اشہد ربہم منہم۔ اب اس کے بعد ہے ساکن ما قبل مفتوح، اب مجھے معلوم کرنا ہے ہا کا مخرج کہ یہ نکل کہاں سے رہا ہے، تو میں کیا کروں گی، ہا پہ ساکن لگا کے اس سے جو پیچھے والا حرف ہے اس پہ زبر زیر یا پیش لگا دوں گی، جیسے تا زبر تہ، تہ، یہ آواز جہاں جا کے رک رہی ہے وہی اس کا مخرج ہے، وہی اس کے حرف کی نکلنے کی جگہ ہے، تہ، تہ، تا زبر تا، تہ تا، دال واو پیش دو، یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ کون سا حرف ہے، دال واو پیش دو، اس کو کیا کہا جائے گا، کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے اور مجھے چیٹ میں بتانا ہے، تہتدو۔ حمزہ ہا زیر اہ، اس کو نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے، دال زیر دی، دی، اس کا بھی مخرج ہم ایزیلی معلوم کر رہے ہیں، نون الف زبر نا، اہدینا، اہدینا، میم ہا پیش منہ، تا زبر تا، مہتا، دال یا زیر دی، مہتدی، نون زبر نا، مہتدین، مہتدین۔ نیکسٹ تہتدو، اہدینا، اہدینا، نہیں پڑھنا، اہدینا نہیں پڑھنا، حمزہ زیر ای ہوتا ہے، حمزہ زبر ای او، او، ہی ہو، تو کیسے، اہدینا، اہدینا، مہتدین، مہتدین۔ یہ تھا ہمارا مخارج نمبر 1 اقصی الحلق جس کا نام ہے، اور یہاں سے 2 حروف نکلے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں حمزہ اور ہا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم سیکھیں گے وسط الحلق، حلق کے درمیانی حصے جو کہ ح اور عین کا مخرج ہے۔ جب تک آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور ان حروفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وسط الحلق۔ مخارج اصول کا جو پہلا اصول ہے الحلق، اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وسط الحلق، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وسط الحلق ح اور عین، یہ حلق کے درمیان والے حصے کو کہا جاتا ہے، مڈل آف دا تھاٹ، اور یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے 6 حروف نظر آ رہے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے۔ اوکے جی، تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وسط الحلق، مخارج نمبر 2۔ یہ عین اور ح کا مخرج ہے۔ یہ ح اور عین دیکھیں کہاں سے پڑھا جا رہا ہے، یہ حلق ہے، حلق کے یہ دیکھیں ح، 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 یہاں سے آواز نکل رہی ہے، پیچھے سے یہ جو سائیڈ ہے یہ اتنی
اتنا گیپ آ رہا ہے، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. جس طرح سے ہم بولتے ہیں تو اسی طرح سے جیسے ہم سانس لیتے ہیں، میں ایزی وے میں آپ کو بتاؤں گی، تو ایسے ہی ہم کو ادا کرتے ہیں. یہ والا اور مخارج نمبر 1 والا یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں. اس کے کے پڑھنے کا طریقہ اور دوسرے کا پڑھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ والا جو 2 چشمی والا ہے وہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھا جائے گا اور جو یہ والا ہے middle of the throat، وسط الحلق، یہاں سے پڑھا جائے گا درمیان سے. اس میں کافی لوگوں کی مسٹیکس ہوتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کی مسٹیک ہے تو آپ اس کو کریکٹ کریں. اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ اچھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. پڑھتے ہوئے زبان جو ہے ہماری وہ سیدھی رہے گی، ہونٹوں کا یہ سٹائل ہوگا، اور جو ہمارا پیچھے سے یہ حلق ہے یہ اتنا ہمارا گیپ آئے گا اور یہاں سے ساؤنڈ نکلے گی اور یہ باہر آئے گی. اور جب عین پڑھیں گے، عین پڑھتے ہوئے یہ والا جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل حلق کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا. عین پیچھے چلا جائے گا، اس کے ساتھ ٹچ ہوگا. عین عین عین، اور یہاں سے جب یہ لگے گا اور یہاں سے لگ کے پھر اس کی عین کی آواز آئے گی اور زبان اس میں بھی اسٹریٹ رہے گی. عین عین، یہ آپ یہاں پہ واضح دیکھ سکتے ہیں. عین عین، عین، یہ ان دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہماری یہ جو حلق ہے یہ بالکل یہ جو یہ والا حصہ ہے یہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا پڑھتے ہوئے، اور عین پڑھتے ہوئے یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمارا کہاں سے لگے گا، ٹچ ہوگا عین پڑھتے ہوئے حلق کے ساتھ ٹچ ہوگا. عین عین اب ہم آتے ہیں اس کی اگزامپل کی طرف. مخارج نمبر 2 کی اور عین کا مخرج ہے جیسے آپ کو بتایا گیا، مفتوح، مکسور اور مضموم کا. زبر والے حرف کو مفتوح، کسرہ والے حرف کو مکسور، ضم والے حرف کو مضموم کہا جاتا ہے. جب ان پہ زبر زیر پیش اکیلا لگی ہوئی ہو تو ان کو لمبا نہیں کرتے. جیسے کیسے پڑھیں گے مفردات میں، زبر زیر حی، پیش حو، حی حو، حی حو، حی حو. اسی طرح آگے جب یہ حرف کسی کے ساتھ مل جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا، زبر اور اس کے اوپر بھی دیکھیں حرکت ہی ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے. حی حو، اور ان کو جن پہ یہ خالی حرکات ہوں ان کو لمبا نہیں کرتے، کھینچتے نہیں ہیں، ان کو مد کی طرح لمبا نہیں کریں گے. زبر میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، حمد، حمد. را زبر را، زیر حی، راحی، میم زبر ما، رحیمہ، رحیم، رحیمہ، رحیم. کاف پیش حک، میم 2 پیش من، تنوین ہے، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. حکمن، حکم، حکمن، حکم. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں عین. عین پہ زبر زیر پیش وہی ہے کہ ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا. اور عین زبر عین زبر اس کا مخرج آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے. اکثر غلطیاں یہ ہوتی ہیں، عین اور حمزہ کو بہت ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو غلط ہے. حرف کے ساتھ حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا بڑی غلطی ہے. یاد ہے آپ کو، آپ نے سٹارٹنگ میں لیکچر میں پڑھا تھا، تو یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی. عین زبر عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو،
اور آپ میں سے اس طرح پڑھ رہے ہوں گے آ ای او، تو یہ غلط ہے. آپ نے پڑھنا ہے آ آ عی عو آ عی عو آ عی عو. نیکسٹ مرکبات. حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم انعم، تا زبر تا، انعمت انعمت انعمت. کوشش کیجیے گا عین پہ بہت زیادہ محنت کریں اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں. انعمت انعمت. عین لام زیر عل عل، میم دو پیش من، علم 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 علم. وقف میں یہ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر رکوع یا ہماری آیت ختم ہو رہی ہے اور یہ ورڈ آ گیا وقف میں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علم تو نہیں پڑھیں گے نا، ہم پڑھیں گے علم. اسی طرح کہ عین پیش عو، لام واو پیش لو، واو مدہ آ گیا یہاں پہ. یہ چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے اور لکھنے ہیں. علو، میم دو پیش من، علوم 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 علوم. اگین پڑھتی ہوں. عین زبر ع، عی عو، ع عی عو، ع عی عو، انعمت علم علوم. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ عین کا مخرج معلوم کرنے کے لیے ہم عین پہ جزم لگائیں گے اور اس سے پیچھے والا حرف زبر یا زیر یا پیش کا ہوگا. جیسے حمزہ زبر، حمزہ عین زبر آ، آ آ الگ عین الگ، آ آ آ. حمزہ عین زیر اع اع اع، اع نہیں پڑھنا، اع اع. ٹھیک، عین زیر ای ہوتا ہے. حمزہ زیر ای ہوتا ہے. بائی مسٹیک کوئی ایسا ورڈ نکل آئے تو جو ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے گا. تو اچھا جی، حمزہ عین پیش اوع اوع، حمزہ عین پیش اوع، آ ایع اوع. یہ تھوڑی مشکل ہے آواز نکالنا، لیکن پریکٹس کرنے سے آپ کو آسان ہو جائے گی. بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، بہت زیادہ ان حرف کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. آگے یا عین زبر یا، یا لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، یعلمو. آپ کچھ پتہ ہے کس طرح سے پڑھے ہوتے ہیں؟ یعلمو یعلمو. تو آپ کو یاد ہے مخرج نمبر 1 میں ہم نے پڑھا ہے حمزہ، تو حمزہ کیسے پڑھتے ہیں؟ یا یا، وہ تو حمزہ کی آواز ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ عین. اور عین اور حمزہ دونوں ڈفرنٹ ہیں، تو کیسے پڑھنا ہے ہم نے؟ یعلمو یعلمو. اور یعلمو جو پڑھے گا وہ غلط ہے، یعلمو. اور آگے حمزہ عین زیر اع، لام زبر لا، اعلا، میم واو پیش مو، اعلمو اعلمو. کلیئر؟ نیکسٹ حمزہ عین پیش اوع. اب دونوں کی آوازوں کو مکس نہیں کرنا. اوع اوع، با پیش بو، اوعبو، دا دال لام پیش دل. اب یہاں پہ واو اور الف پہ کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم نہیں پڑھیں گے. دال لام پیش دل، اعبدل، لام کھڑا زبر لا، اعبد اللہ، ہا زبر ہا، اعبد اللہ. یہاں میں نے اس کو اللہ کو موٹا کیوں پڑھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے لام سے پہلے والا جو بھی حرف ہو اس کے اوپر پیش کی حرکت ہو یا زبر کی حرکت ہو تو اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں. اعبد اللہ، اعبد اللہ، اعبد اللہ.
ٹھیک ہے. یعلم اعلموا اعبدوا اللہ. اب پڑھیں گے یہ حمیدہ رحیمہ حکم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب اسی طرح ہا کا مخرج معلوم کرنا ہو تو حمزہ ہا زب اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح اح اح. بڑا سافٹلی یہ پڑھے جاتے. اح 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 اح. اسی طرح حمزہ ہا زب اح، مدو احمد احمد، دال پہ کلکلا ہوگا. حمزہ ہا زیر اح، سین الف زبر سا، احسا، نون دو پیش نون، احسان احسان. محسن 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 محسن. یہ تھا ہمارا مخرج نمبر 2. کیا تھا؟ ہم عین اور ہا کا مخرج. مخرج نمبر 2 عین اور ہا کا مخرج ہے. اس کی وائس آپ نے اس کے مخرج اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور پھر شیئر کرنی ہے. آپ نے کوئی سوال ہو اس مخرج میں کے اباؤٹ یا مخرج نمبر 1 کے اباؤٹ تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے لازمی، تاکہ میں آپ کو صحیح طرح گائیڈ کر سکوں. نیکسٹ مخارج نمبر 3 ہے ادنی الحلق. ادنی الحلق، حلق ٹاپ آف دا تھروٹ، حلق کا اوپری حصہ، اوپر والا حصہ. یہاں سے یہ 2 حرف ادا ہوتے ہیں، 2 ورڈ ادا ہوتے ہیں مخارج نمبر 3 میں. یہ غین اور خا کا مخرج ہے، غین اور خا کا مخرج ہے. یہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ گرین اس کو کلر دیا گیا ہے اور یہ موٹے حروفوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ 2 حرف بولڈ حروف، بولڈ لیٹرز. خا غین بولڈ لیٹرز جو موٹے حروف جن کو کہا جاتا ہے، یہ 7 حروف ہیں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ 5 حروفوں کو 7 حروفوں کو موٹے حروف کہا جاتا ہے. ان کو موٹا پڑھ کر کے پڑھا جاتا ہے. آج کا جو مخرج ہے مخرج نمبر 3 ادنی الحلق، خا اور غین کا مخرج ہے. اب آپ اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں. جیسے کہ اسکرین پہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے خا ادا کیا جا رہا ہے، موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے. موٹا کیسے کریں گے؟ زبان کی جڑ پر تالو سے لگے گی. زبان کی جڑ تالو سے لگے گی، لیکن تھوڑا سا فاصلہ رہے گا. خا خا، یا شیپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر جب ہمارے منہ کے اندر کس طرح سے زبان ہوگی جب ہم خا پڑھیں گے. خا خا، زبان کی جڑ تالو سے لگے گی، تالو کے قریب آئے گی. دیکھیں یہاں سے ساؤنڈ اس کی باہر نکل رہی ہے. خا خا اور موٹا پڑھا جا رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی حرف جو موٹا پڑھا جا رہا ہو وہ زبان کی جڑ تالو سے لگتی ہے تو موٹا پڑھا جاتا ہے. زبان کی جڑ پر تالو سے لگتی ہے تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تالو آپ دیکھ لیں، یہ جو اوپر منہ کے اندر لٹک رہا ہوتا ہے ہم جب اکثر دیکھتے ہیں تو اس کو تالو کہا جاتا ہے. خا 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 خا. کوئی کہتا ہے اس کو خوا، تو خوا نہیں کہنا، خا. خا الف کیا بنتا ہے؟ خا، تو یہ خا کہا جائے گا. اسی طرح دوسری طرف غین کو دیکھیں. غین کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ زبان کی جڑ تالو سے لگتی ہے، زبان کی جڑ تالو سے لگے گی اور اس کی ساؤنڈ جو ہے تھوڑی سی پیچھے کی طرف سے اور آتی ہے. غین 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 غین. اور خا میں جو ہے اس کی ساؤنڈ تھوڑی سی اوپر کی جانب سے آ رہی ہے. خا خا، زبان کی جڑ اوپر سے تالو سے لگ رہی ہے اور یہاں سے غین میں زبان کی جڑ تھوڑی سی تالو پہ لگ رہی ہے لیکن تھوڑا سا پیچھے کر کے، اور ان کا نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اب ہم آتے ہیں مخارج نمبر 3 کی ایگزامپلز کی طرف.
جیسے کہ آپ کو بتایا تھا مفتوح کس کو کہا جاتا ہے؟ جس حرف پہ فتح ہو، مفتوح، غین زبر غ، اور کسرہ جس حرف پہ زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، جس حرف پہ پیش ہو ضمہ ہو اس کو حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے مفردات کو۔ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو۔ اس کے مخرج پہ دیکھیں کہاں سے آپ نکال رہے ہیں اس کو۔ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو۔ غین زبر غ، اس کا مرکبات غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را دو پیش رن، غفور، غفور۔ یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ یاد ہوگا، فا واو پیش فو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ کہلاتا ہے۔ غفو، را دو پیش رن، غفور، غفور۔ اور جب را پہ یا جس پہ بھی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین پر غنہ کرتے ہیں، غنہ والے حرف کو ناک سے آواز نکلتی ہے غنہ والے حرف، جیسے رن، رن، من، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ با پیش بو، غین زیر غی، غی بغی، یا زبر یا، بغیہ، بغی، بغی۔ غین پیش غو، را واو پیش رو، غرو۔ یہاں بھی واو مدہ آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیچھے والے حرف پر پیش ہے، غرو۔ بادو پیش بن، تنوین اور غنہ کریں گے، غروب، غروب۔ اب ساکن ما قبل مفتوح مینس کے ساکن حرف سے پہلے والا حرف زبر والا ہے، فتح والا ہے، مفتوح ہے۔ تو ہم کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ اس حرف پر ساکن لگا دیں گے اور اس سے پہلے والا حرف پہ زبر لگا لیں گے۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ۔ اس طرح سے یہ ہم جہاں پہ بھی اس کی وائس جا کے رک رہی ہے، جیسے اغ، اغ، جہاں جا کے رکی ہے وہی اس کا نکلنے کی ہر جگہ ہے، غین کے نکلنے کی جگہ ہے۔ اغ، اغ، اغ۔ میم غین زبر مغ، فا زیر فی، مغفی، را زبر را، را پہ فتح ہو موٹا پڑھتے ہیں، مغفرہ، تا دو پیش تن، مغفرتن، مغفرہ۔ حمزہ سین زیر اس، تا غین زیر تغ، استغ، فا الف زبر فا، استغفا، را دو پیش رن، استغفار، استغفار، ٹھیک ہے۔ تا قا غین پیش تغ، اب اچھا اس کو ہم نے طوا نہیں پڑھنا ہوتا، ناک میں آواز نہیں لے کے جاتے، طوا یہ بھی موٹے حروفوں میں آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی مخرج ہم پڑھیں گے۔ طا غین پیش طغ، یا الف زبر یا، میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا مدہ، یا الف یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ، ٹھیک ہے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پیچھے والا کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اس کے نیچے زیر ہو یا مدہ۔ اور الف مدہ الف خالی ہو اس سے پہلے والا حرف زبر کا ہو، جیسے کہ یا الف زبر یا، نون الف زبر نا، یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو 2 سیکنڈ کے لیے یا 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں، جیسے طغیانن، نون الف 2 زبر نن، طغیانن۔ اور یاد رہے جب 2 زبر والا حرف ہو اور اس پہ ہم نے وقف کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ 1 زبر پڑا جائے گا، جیسے طغیانا، طغیانن، طغیانا۔ نیکسٹ خا کی ایگزامپل پڑھیں گے۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔
جن حروف پہ حرکت ہوتی ہے ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہوتا. خالی پہ حرکت ہے جیسے کہ خا پہ خالی زبر زیر پیش ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کرتے. جیسے حرکات کو لمبا نہیں کیا جائے گا. جہاں لمبا کریں گے وہ کھڑی حرکات ہوگی, وہاں 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خا خی خو, یا آپ اس طرح اس کو نہیں پڑھ سکتے. خا خی خو ایسے نہیں پڑھ سکتے. نیکسٹ مرکبات. خا واو زبر خو, یہ واو لین کہلاتا ہے. ایک تو آپ کو حروف مدہ کا بتایا میں نے, وہ 3 ہوتے ہیں, اور حروف لین ہوتے ہیں ایک, وہ 2 ہوتے ہیں. ان کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور حروف مدہ کو 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں, 3 الف کے برابر. جیسے اب یہاں پہ واو لین ہے, واو لین کی پہچان کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو, واو لین کہلاتا ہے. خا واو زبر خو, فا دو پیش فن, خوفن خوف. ٹھیک ہے. اس کو ہم اتنا زیادہ لمبا نہیں کرتے لین کو. خوفن خوف, وقف میں تھوڑا سا کریں گے. خوف. ٹھیک ہے. نیکسٹ حمزہ کھڑا زبر صرف 1 سیکنڈ. کھڑا زبر ہے نا. خا زیر خی, آخی, را پیش رو, آخر آخر. را پہ زبر ہو یا پیش ہو تو ہم موٹا پڑھیں گے. آخر. نیکسٹ خا پیش خو, لام پیش لو, خلو. قاف 2 پیش قن, خلقن خلق خلق. قاف پہ قلقلہ ہوگا. اسی طرح خا کا بھی مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ حمزہ خا زبر اخ, اخ جہاں جا کے آواز رک رہی ہے وہ اس کا حرف کے نکلنے کی جگہ ہے. اسی طرح حمزہ خا زیر اخ, حمزہ خا پیش اخ, اخ اخ اخ. میم خا زبر مخ, لام واو پیش لو, مخلو. قاف 2 پیش قن قن. یہ بھی موٹا حروف ہے, انشاءاللہ اس کا بھی مخرج پڑھیں گے. مخلوق مخلوق. حمزہ خا زیر اخ, واو زبر و, اخوا. تا 2 پیش تن, اخوتن اخوہ. یا خا پیش یخ, را زیر ری, یخری. اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے, را کو, اس کے نیچے زیر ہے تو اس لیے ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے. یخری. جیم پیش جو, یخرجو, یخرج یخرج. اس پہ میں نے کیا کیا؟ قلقلہ. جیم پہ میں نے قلقلہ کیا. قلقلہ کے حروف 5 ہوتے ہیں, قاف طا با جیم دال. ان میں سے 5 حروفوں میں سے جس حرف پر بھی ساکن آ جائے, جزم لگ جائے, تو اس پہ ہم قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ جیسے مخلوق مخلوق. یہ جو قاف ہے اس پہ میں نے قلقلہ کیا وقف میں, تو یہ قلقلہ کی آواز ہوتی ہے کہ اس آواز کا واپس لوٹنا. مخلوق. امید کرتی ہوں یہ تمام جو 3 مخارج تھے یہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے اور اچھے طریقے سے آ گئے ہوں گے سمجھ. کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان کر کے آپ کو سمجھایا جائے تاکہ آپ کو اس میں کوئی غلطی نہ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم سیکھیں گے زبان کے حصے, مطلب کہ اصول مخارج میں سے جو حلق کا پہلا اصول تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اصول مخارج حلق سے جتنے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ ہ, عین ح, غین خ. یہ اور حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ اللسان پہ ہوگا اور زبان کے حصے انشاءاللہ وہ سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ ٹاپک پہ, نیکسٹ لیکچر میں. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے. لائک اینڈ شیئر, کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا لیکچر. اگر کوئی آپ کا فیڈ بیک ہو یا آپ کوئی رہنمائی کرنا چاہتی ہوں یا چاہتے ہوں یا کچھ بتانا چاہتے ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں, مجھے اچھا لگے گا, رہنمائی کر سکتے ہیں.
اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے کورسز جا رہے ہیں، اگر آپ میں سے کسی بھی فیمیلز نے آن لائن لائیو کلاسز اور ریکارڈنگ کے ساتھ آپ نے یہ اٹینڈ کرنے ہوں پیڈ کلاسز، تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو، ریلیٹیوز کو، فرینڈز کو اس کی ضرور دعوت دیں، انشاءاللہ وہ بھی سیکھ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ کسی نے قرآن پاک سیپریٹلی یا گروپ میں سیکھنا ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ یا تجوید کے ساتھ بھی، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں جو اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور فیس بک گروپ اور پیج کو جوائن کیجیے گا ضرور۔ ایسٹروٹائی قرآن ٹیچر آن لائن اکیڈمی کے نام سے ہے، اور ہمارا جو انسٹاگرام پیج ہے وہ ایسٹروٹائی قرآن